السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنر، کیا حال احوال ہے؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ہمارے سلسلہ ناول وہ ایک گمان سا کی قسط نمبر 14 لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کی لکھاری ہما قریشی ہیں۔ امید ہے آپ اسے لطف اندوز ہوں گے اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں گے۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ جہانگیر پیلس پر صبح کا پر امید روشن سورج ایک بار پھر پوری تمکرت کے ساتھ نمودار ہوا تھا۔ ناشتے کا وقت تھا، ہر طرف عجیب سی افراتفری کا عالم تھا۔ گھر کے مرد آفس جانے کے لیے ریڈی ہوتے اب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے، جبکہ خواتین تیزی سے ناشتہ میز پر چن رہی تھیں۔ براق اور شارق عادت کے عین مطابق کسی بحث میں مصروف تھے، جبکہ ثانیہ سوئی جاگی کسی کیفیت میں تھی۔ السلام علیکم۔ جہانگیر صاحب کے آتے ہی سب کی زبانوں کو بریک لگا تھا۔ وعلیکم السلام بابا جان، یہ لیجیے، آج میں نے آپ کے لیے آلو کے پراٹھے بنائے ہیں۔ امبرین بیگم جانتی تھیں کہ پراٹھا ان کی فیورٹ غذا تھی۔ امبرین ہوش کے ناخن لو، تم بابا جان کو اس عمر میں یہ اتنے آئلی پراٹھے کھلا رہی ہو۔ فیضان صاحب نے اپنی زوجہ کو تعاسفی انداز میں گھورا تھا۔ اس عمر سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اپنے ساتھ کھڑا کر لو تو اس عمر میں بھی، بلکہ تم میرے باپ لگتے ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی صحیح سے بے عزتی کی تھی۔ براق نے ہنسی دبائی۔ بابا جان آپ تو بس۔ وہ جوان اولاد کے سامنے شرمندہ ہوئے۔ خیر بہو، ثانیہ اور شاری کی شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ اپنا ناشتہ ختم کرتے وہ ایک لمحے کو ٹھہرے۔ لیکن بابا جان، بس باقی باتیں رات کو ڈنر کے بعد ہوں گی۔ وہ نیپکن سے منہ تھپ تھپا کر کھڑے ہوتے۔ آج آفس جانے کا ارادہ رکھتے تھے، جبکہ سبھی ایک دوسرے کو خاموش نگاہوں سے دیکھتے چپ رہ گئے، جبکہ ثانیہ ایک جھٹکے سے نشست چھوڑتی اپنے روم کی جانب بھاگی تھی۔ اقصیٰ مائی ڈیئر، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ مسز ابراہیم جب صبح اپنے گھر لوٹی تو اقصیٰ کو نڈھال بخار میں تپتا ہوا پایا تھا۔ آج اس رات والے واقعے کو 2 روز گزر چکے تھے، مگر اقصیٰ اب تک بے یقینی کا شکار تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا کوئی تھا جو مسلسل اسے زج کر رہا تھا۔ وہ نہ باہر گئی تھی، نہ زیان پر دھیان دے رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ جی بھابھی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ بھائی اور المیر گڈا کب واپس آ رہے ہیں؟ وہ اپنی بوجھل طبیعت کو نظر انداز کرتی ان کے بیٹے اور شوہر کے بابت دریافت کرنے لگی۔ بس اقصیٰ، تمہارے بھائی کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں جاپان میں اپنے بھائی سے مل کر واپس آ جاؤں گا، مگر اب انہیں پاکستان میں اپنی والدہ کی بھی یاد ستانے لگی ہے، تو بس ابھی تو واپسی ممکن نہیں۔ وہ ذرا اداس لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ اوہ، آپ تو پھر اکیلی ہو جائیں گی۔ اقصیٰ کو پریشانی ہوئی۔ ارے لڑکی، اسی لیے تو تم سے اتنے دن سے کہہ رہی ہوں کہ جب تک تمہارے بھائی واپس نہیں آتے یہیں میرے پاس رہو۔ ویسے بھی تمہاری بھائی پہلی بار مجھے اکیلا چھوڑ کر گئے ہیں، اسی لیے تم میرے ساتھ ہو۔ انہوں نے اس بار واضح الفاظ میں کہا تھا۔ اوہ، جبھی سیف بھی مزید ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہوں۔
میں تو بس آپ لوگوں کی پرائیویسی کی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ وہ یہ سن کر ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ کم آن یار، سارا دن تو میں جاب پر ہوتی ہوں۔ بھائی بھی تمہارے ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتے، گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے انہیں۔ اگر وہ آ بھی گئے تو ہم سے زیادہ یہ گھر تمہارا ہوگا اور خالی بھی۔ انہوں نے اپنی ہی بات کا حص اٹھاتے کہکا لگایا تھا۔ بھابھی، ایک بات پوچھوں؟ 2 دنوں سے جو وہم مسلسل ستا رہا تھا، بالآخر وہ پوچھنے کی ہمت کر ہی چکی تھی۔ ہاں پوچھو۔ وہ ہمتاً گوش ہوئیں۔ وہ پرسوں رات میں طبیعت کی ناسازی کے باعث چکرا کر شاید کچن میں ہی گر گئی تھی، تو صبح میں آپ کو کہاں ملی تھی؟ وہ پوچھتے ہوئے مسلسل ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ نہیں اقصیٰ، تمہاری طبیعت خراب ہے بچے، اس لیے تم ایسا سوچ رہی ہو۔ تم اپنے بیڈ روم میں یہاں بیڈ پر سو رہی تھی۔ انہوں نے اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا، جبکہ اب وہ سچ مچ پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، انہوں نے محبت سے کہا۔ اقصیٰ نے خاموشی سے ایک نظر ڈالی تھی، جو اس کے لیے بالکل بڑی بہنوں جیسی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ متواضع لہجے میں بولی۔ چلو تم بیٹھو، تمہارے لیے سوپ بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں نہیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اب میں بالکل ٹھیک ہوں بھابھی، وہ فوری انکاری ہوئی۔ کیوں ضرورت نہیں ہے بھائی؟ بہت زیادہ ضرورت ہے، تم یہاں خاموشی سے بیٹھو۔ خبردار جو بستر سے ہلی بھی تو حالت دیکھو اپنی، 2 دن میں کیسی مرجھا سی گئی ہو۔ بچہ بھی اداس اداس گھوم رہا ہے۔ اقصیٰ بیٹا، خیال رکھا کرو اپنا۔ وہ گریسفل سی خاتون اس سے محبت جتاتی بہت اپنی لگی تھی۔ اقصیٰ کو بے ساختہ اپنی ماں کی یاد ستانے لگی تھی، جو اتنے سالوں میں کبھی بھولی نہیں تھی۔ شکریہ بھابھی، آپ جانتی ہیں، اتنے سالوں میں مما کے بعد کسی نے بھی میرا اس انداز میں خیال نہیں رکھا۔ سیاہ آنکھوں میں تشنگی سی اتر آئی تھی۔ دل چھوٹا نہیں کرو، اللہ پاک بہتر اسباب بنانے والا ہے، اس لیے تمہارے لیے یقیناً بہت کچھ اچھا سوچ رکھا ہوگا، وہ سمجھانے والے لہجے میں بولی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں رگڑتی آنسو ضبط کر گئی تھی۔ بے شک، وہ ایک بار پھر اداس ہوئی تھی۔ شہزین کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ دل میں ہوک سی اٹھی تھی کہ کاش وہ زندہ ہوتا۔ اقصیٰ، ایک بات بولوں؟ وہ ذرا جھجک کر بولی تھی۔ جی بھابھی، بولے نا پلیز۔ اپنے گال رگڑتی وہ ایک نظر نوک نوک جوکسی کی بک پڑھ کر ہلکی آواز میں کھلکھلاتے زیان کو دیکھ ہمتاً گوش ہوئی۔ تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ اقصیٰ کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ دیکھو میری جان، زندگی بہت بے حس ہے۔ 14 سال تم نے اکیلے گزار دیے، مگر دنیا 14 سال پر ختم نہیں ہو گئی۔ اور ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے بچے؟ پورے 40 کی بھی نہیں ہوئی ہو۔ پہاڑ جیسی زندگی پڑی ہے ابھی، اکیلے کیسے گزارو گی؟ اور پھر بڑھاپے کی تنہائی انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اقصیٰ کو نہ جانے کیوں یہ الفاظ پوری طرح چبھے تھے۔ وہ سر جھکاتی ہاتھوں کی لکیروں کو گھورتی خاموش رہ گئی تھی۔ دیکھو، سیف تمہارے لیے بہت پریشان رہتا ہے، مگر تم بھی تو بیٹا سب کی پریشانی کو سمجھو۔ زیان کل کو بڑا ہو جائے گا، اس کی اپنی ایک زندگی ہوگی، اور پھر سیف، وہ آج ساتھ ہے، کل تمہارے ساتھ نہ ہو۔ مشکل وقت کبھی بتا کر نہیں آتا، مگر انسان کو ہمیشہ حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ وہ اس کے سرد پڑتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی سمجھانے والے لہجے میں بولی تھی۔
جو لب دباتی آنسو چھپانے کو گلاس ونڈو کے پار ہوتی برف باری دیکھ رہی تھی۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ خاموش تھی۔ بھابھی، اس نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ پہلے زبردستی نکاح کیا، پھر اپنی عادت ڈال کر اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے چلا گیا۔ اس نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، نہ چاہتے ہوئے بھی لبوں سے شکوہ پھسل گیا تھا۔ اسی میں اللہ کی کوئی بہتری تھی۔ تم غم نہ کرو میرا بچہ۔ وہ اس کو کندھے سے خود سے لگاتی خود بھی افسردہ ہو گئی تھی، جبکہ وہ ایک مہربان کندھا پاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ آج پہلی بار کسی کے سامنے وہ لفظوں سے اظہار کر سکی تھی۔ بس اقصیٰ، بس چپ کرو، تم تو بہت بہادر اور صبر والی ہو، ہے نا؟ وہ اسے کسی معصوم بچے کی طرح بہلا رہی تھی۔ زیان ماں کو روتا دیکھ خود دوڑ کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ کیا ہوا مما کو؟ وہ خود بھی روحانسو ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، آپ یہ بتاؤ بھوک تو نہیں لگ رہی؟ وہ جلدی سے خود پر ضبط کرتی آنسو پونچھ کر اسے گود میں بٹھاتی محبت سے بولی، نو۔ وہ اب اس سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ مسز ابراہیم دونوں ماں بیٹے پر ایک مسکراتی نگاہ ڈالتی سوپ بنانے کی غرض سے روم سے باہر نکل آئی تھیں۔ ادھر آ تو کمینے آدمی، آج بچ کر دکھا میرے ہاتھوں سے۔ فارس چیخو پکار مچاتا پورے ولا میں چھلانگیں لگا رہا تھا، جبکہ وہ دونوں اس کی درگت بنانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ کتنی ہی بار وہ صفائی ستھرائی کے لیے ولا میں گھومتے روبوٹ کا کچومر نکالتے نکالتے بچا تھا۔ یار بس کر دو، میرا سانس پھول رہا ہے۔ وہ چھلانگ لگا کر صوفے پر گرتا بمشکل بول پایا تھا، سانس تھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ بس کر دے ذلیل انسان، تیرے دیے گئے آئیڈیاز کی وجہ سے مس اقصیٰ کی طبیعت بگڑ گئی۔ وہ 2 دن سے گھر سے ہی باہر نہیں نکلی ہیں۔ وہ اس کے گلے میں اپنا بازو ڈال کر زور سے دباتا بمشکل اپنا غصہ ضبط کر پایا تھا۔ اس رات اقصیٰ کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے وہ اسی کمینے دوست کے آئیڈیا پر گیا تھا۔ اور ہانیہ، وہ تو میری اس گھٹیا حرکت کی وجہ سے مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ شمون کو بھی اپنا دکھڑا یاد آیا تھا۔ ابے تو میں نے لڑکی راضی کرنے کا آئیڈیا دیا تھا، اپنی ٹھڑک اتارنے کا نہیں۔ اس نے بھی خشمگین نظروں سے گھورتے حساب بات کیا، جبکہ وہ دونوں کے شکنجے میں دبا بمشکل سانس کھینچ پا رہا تھا۔ اور وہ اقصیٰ کو یہ احساس دلانے والا آئیڈیا کہ ٹائیگر زندہ ہے، اف اللہ، کہیں وہ سچ مچ اب اپنے مردہ پتی کے انتظار میں مجھ کنوارے کا پرپوزل ہی نہ ٹھکرا دے۔ شاہزین نے دکھ بھری آہ بھری، او دل جلے، تو نے اپنی اقصیٰ جی کو ابھی تک پرپوز کیا ہی کب ہے؟ تیرے میں تو اتنی ہمت ہی نہیں کہ تو اس خون خوار خاتون کو نکاح کی پیشکش کر سکے۔ فارس نے گھور کر اس کی خوش فہمی دور کی تھی۔ ہاں، اب تو ویسے بھی پرپوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ اوف، میری کافی والی، پتہ نہیں کب میرے بچوں کی اماں بنے گی۔ وہ ہوا میں سر مارتا تعاسفی انداز میں بولا۔ فارس نے آئی برو اٹھا کر دونوں مزدوروں کی اولادوں کو گھورا تھا۔ اچھا سنو تو یار۔ دونوں کے گلے میں بازو ڈال کر قریب کرتا وہ ایک بار پھر شرارت پر آمادہ تھا۔ اب کیا ہوا؟ وہ دونوں خفا ہوئے۔ دماغ میں ایک نیا آئیڈیا آیا ہے، وہ لبوں کا کونا دانتوں میں دبائے معنی خیز لہجے میں بولا تھا۔ تو رہنے دے بھائی، تجھ سے کچھ نہیں ہو پائے گا۔ وہ ناراض ہوئے۔ اچھا سنو تو لوگو، بھائی پر ذرا بھی یقین نہیں ہے تم لوگوں کو؟ وہ بیزار لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اچھا بتا دو۔ وہ دونوں ایک بار پھر اس کی باتوں میں آ گئے تھے۔ اچھا سنو پھر، اس نے عادتاً سسپینس کریٹ کیا تھا۔ اب بول بھی دو یار، وہ ضد ہو گئے تھے۔ اوکے سیریس، میری مانو، پیار سے مناؤ لڑکیوں کو، اور اگر نہ مانے تو کڈنیپ کر لو۔
جو پیار سے نہ مانے پھر اسے مار کر سمجھاؤ۔ کیوں بھائی، آئیڈیا کیسا ہے؟ وہ اپنا خرافاتی آئیڈیا دیتا ان دونوں کا حلق تک کڑوا کر گیا تھا۔ بات سنو بھائی، ہمارا تعلق ایک بہت ہی عزت دار گھرانے سے ہے، ہم یوں پرائی لڑکیوں کو اٹھا کر شادی کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ شمعون نے جلدی سے انکار کیا تھا۔ اور تم ناکام عاشق، دیکھو تمہاری والی تو تجربہ کار بھی ہے، پہلے بھی کسی نے اسے کڈنیپ کر کے نکاح کیا تھا، ایک بار اور صحیح۔ وہ شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ بات سن میرے بھائی، اپنی شکل گم کرنے کا کیا لے گا؟ وہ دونوں ہی بدمزہ ہوئے تھے۔ اپنی بھابھی کے ہاتھ کی ایک کپ کافی۔ وہ ہنوز شرارت کے موڈ میں تھا۔ فلاپ فلموں کے سستے ایکٹر، دفع ہو جا یار۔ شمعون کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس آدمی کو لات مار کر ولا سے باہر نکال پھینکتا۔ بھائی، اس کے فضول سے مشوروں پر مٹی ڈال اور جا کر عزت دار طریقے سے لڑکی کو راضی کر، ورنہ بھول جا کہ وہ بنے گی تیری دلہنیا۔ شاہ زین تعصبی لہجے میں بولا تھا۔ کوئی قدر ہی نہ جانا میری ماہی وے۔ بے سروں کا بادشاہ وہ اپنی بھونڈی آواز میں تال میل ملاتا انتہائی گھٹیا لگا تھا۔ ان دونوں نے محض اس کی پشت گھوری تھی، جس نے بنی بنائی بات بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ راجہ کی آئے گی بارات، رنگیلی ہوگی رات۔ براق اسے مسلسل چھیڑتا، ذومانیت سے مسکرا رہا تھا۔ یار براق، لٹرلی مجھے سمجھ نہیں آتا، تمہارے جیسا نمونہ ہم خاندانی سنجیدہ لوگوں کے گھر میں پیدا کیسے ہو گیا؟ وہ اسے گھورتا پرسوس لہجے میں گویا ہوا تھا۔ بالکل ویسے ہی میری جان، جس طرح تمہارے جیسا حصے ظرافت سے عاری شخص ہمارے خاندان میں پیدا ہو گیا۔ وہ دڑام سے صوفے پر گرا تھا۔ یا الہی موٹے، کتنا بھاری وجود ہے تمہارا۔ دبلا پتلا سا شارک سٹ پٹا کر رہ گیا تھا۔ ہینڈسم بولو ماچس کی تیلی، اس نے اس کے سراپے پر چوٹ کی تھی۔ اور اس تیلی میں جس دن آگ بھڑک گئی نا، تو سب سے پہلے تمہیں ہی جلا کر راکھ کرے گی یہ تیلی۔ وہ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ ویسے یہ بتا، اس بھوتنی چڑیل کو دل سے ہونے والی بیوی تسلیم کر لیا تو نے؟ اس کا تجسس ایک بار پھر بیدار ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بے فضول سی بات کا؟ اس نے گھور کر دیکھا۔ کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے تو بس اپنے آنے والے بھتیجا بھتیجیوں کی فکر ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ براق یار پلیز، تم بچے نہیں ہو، تمہاری پڑھائی اب مکمل ہو چکی ہے، ریگولر آفس آیا کرو، چیزوں کو سمجھو، ہر وقت ہنسی مذاق اچھا نہیں لگتا۔ وہ عاجز آ گیا تھا۔ اچھا چھوڑو، جانے دو۔ یہ بتاؤ شمعون بھائی سے بات ہوئی؟ بھابھی مان گئیں؟ شارک نے ذرا حیرت سے اس کے فیس ایکسپریشنز دیکھے تھے، جو پل میں سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یہ سب لڑکیاں تمہاری وقت سے پہلے ہی بھابھی بن گئی ہیں؟ مطلب ہماری بیوی بنی نہیں اور تم نے رشتہ داریاں بھی جوڑ لیں؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح خوش مزاج تو نہیں ہو سکتا نا ہیرو، جو ہونے والی بیوی گھر میں موجود ہونے کے باوجود اس سے کلام تک نہیں کرتا۔ اس نے صحیح کا لتاڑا تھا۔ ابے یار، یہ نہیں سدھرے گا۔ اس کا دل کیا اپنا سر دیوار میں مار لے۔ اچھا جا رہا ہوں، خیر دادا بو یاد کر رہے ہیں تمہیں۔ اب جا کر اس نے کام کی بات بولی تھی۔ یہ بات پہلے نہیں پھوٹ سکتے تھے؟ وہ سیکھپا ہوا۔ پھر تمہاری یہ جلی تپی سی شکل کیسے دیکھتا؟ وہ مسکان لبوں میں دبائے شارک کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ہمارے گھر کی نٹکھٹ کنیا کا رول بہت اچھے سے پلے کر رہے ہو تم ہیرو۔ وہ زیر لب مسکراتا اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتا وہاں سے جا چکا تھا۔ او ڈیش انسان میں ایک شدھ خوبرو جواں سال ہینڈسم مرد ہوں، سمجھا نا؟ خبردار جو مجھے کی زنانہ برادری والوں سے تشبیہ دی تو، بیوقوف آدمی۔ وہ عقب سے تیز لہجے میں بولتا اس کے پیچھے دوڑا تھا، جو اسے زبان چڑھاتا دادا بو کے روم میں داخل ہو گیا تھا، اور وہ پیچھے پیچھے تاب کھا کر رہ گیا۔ جاری ہے۔ لوگو، اتنا ٹھنڈا رسپانس؟ آپ کو کیا لگتا ہے ٹائیگر کون ہو سکتا ہے؟ شمعون، شاہ زین یا پھر فارس؟
کیونکہ نام سیم ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ٹائیگر زندہ ہو گیا۔ چینل سبسکرائب کر لیں، اور یہی رسپانس رہا تو بس 30 قسطوں میں ناول خط 20 لکھی ہوئی ہیں، پھر نہ کہنا ابھی ہم پڑھ رہے تھے۔ ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے ویڈیوز کو لائک کیجیے، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے